السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں آپ ہوں گے بالکل خیریت کے ساتھ اور سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ کہاں سے آ گئی آج۔ لیکن جناب میں حاضر ہو چکی ہوں سرپرائز ایپیسوڈ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا 1K کروانے کا شکریہ۔ ایکچولی جب 1K ہوئے نا تو میں نے سوچا تھا کہ میں ایک سرپرائز ایپیسوڈ آپ لوگوں کو دوں گی، لیکن ہوا یہ کہ میرے سے جب لکھی نہ گئی تو میں بھی چپ کر گئی۔ میں نے کہا چلے خیر ہے، نہیں لکھی گئی ہے، میں کیا کر سکتی ہوں۔ لیکن اب چونکہ آج لکھی گئی ہے تو بس سمجھ لیں یہ 1K کا آپ کا گفٹ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ لوگوں نے 1K کروائے ہیں تو میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ آپ سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ میرے سے کل لکھی گئی ایپیسوڈ نا، ٹائم مل گیا مجھے تو میں نے کہا بھیا وقت ضائع نہیں کرنا، آپ لوگوں کی چیز ہے آپ لوگوں کے حوالے کر دی جائے۔ تو بس پھر میں نے سوچا کیا آج کرنی ہے، شام کو کرنی ہے، کل کا ویٹ کرنا ہے، بھئی یہ بھی دوں ایپیسوڈ آپ لوگوں کو۔ اور آپ لوگوں نے بھی اب اچھا سا رسپانس دینا ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا نا، ابھی کے ابھی ویڈیو کو پاز کریں، پیچھے جائیں، سبسکرائب کر کے آئیں، پھر ویڈیو کو انجوائے کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ سبسکرائب کر چکے ہیں، لائک کرتے ہیں اور کومنٹ کرتے ہیں، ان کا تو دل سے شکریہ بھائی۔ اور جو لمبے لمبے ریویوز دیتے ہیں ان کا تو اور بھی بہت زیادہ شکریہ۔ سچی مچی دل سے خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ جو چھوٹے کومنٹس کرتے ہیں نا اس ایپیسوڈ دیے وہ بھی اچھا لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن جو لانگ ریویو دیتے ہیں نا ان کا وہ یہ ہوتا ہے اچھا یہ لوگ زیادہ جڑے ہوئے ہیں شاید، یا پھر شاید وہ زیادہ ایکسپریسو بھی ہوتے ہیں۔ لیکن بغیر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں لانگ ریویوز، سب کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ ایک بات میں نے یہ بھی کرنی تھی، ہاں جی، کہ شیئر کر دیا کریں بھائی، شیئر کر دیا کریں۔ ہم جو یہ ناول ہے اپنے فرینڈس میں، فیملی سرکل میں کر دیا کریں، شیئر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا ریٹ ہے ایز کمپیئر ٹو لائکس کے، ویوز کے، کومنٹس کے بہت تھوڑا سا ہوتا ہے نا۔ تو پورا ایک ہفتے کے بعد بھی اگر دیکھا جائے تو کچھ 14-15 شیئر ہوئے ہوتے ہیں، تو پلیز شیئر کر دیا کریں بھائی، تاکہ یہ ناول جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اب تو ویسے بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، اور جو لوگ یہ پریفر کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کمپلیٹ ناول پڑھنا، مطلب ویٹ نہیں ہوتا ان سے، اور وہ کمپلیٹ ناول پڑھنا پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو اچھی اپرچونیٹی ہے کہ انہیں اتنا ویٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا نا، اور ناول آلریڈی ان کے پہنچنے تو کمپلیٹ ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جناب اور کیا کہوں بھائی، اور تو بس آپ کا شکریہ ادا کرنے کا دل کرتا ہے، اتنا زیادہ پیار دکھانے کے لیے، کامنٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اور خوشی ہوتی ہے، سچ میں موٹیویشن ملتی ہے، جس طرح مجھے آج ملی، جس طرح مجھے کل ملی تھی، اور میں آج ایپیسوڈ لے کے حاضر ہو چکی ہوں۔ اس لیے اب ہم نے بس وقت بالکل بھی ضائع نہیں کرتے بھائی، ٹھیک ہے، اور ہم اپنی ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہر رنگ دھنک کا تیرے نام، قسط نمبر 91۔ یہ سب کیا ہے آیت؟ ہنوز خاموش کھڑی آیت کو دیکھ کر زرار نے سنجیدگی سے پوچھا تھا، وہ آپ کو ایسی ڈریسنگ پسند ہے نا؟ تو اس لیے میں نے سوچا، آیت نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسل دے بات شروع کی تھی، لیکن پھر اپنی ادھوری بات درمیان میں چھوڑ دی، چہرہ جھکا گئی تھی۔ تم مجھے ایک بات تو بتاؤ، تمہاری یہ اوپر کی منزل کیا بالکل خالی ہے؟ آیت کی یوں خاموش ہو جانے پر زرار ایک دفعہ پھر سے اس کا چہرہ اوپر کو اٹھاتا گویا ہوا تھا، کیونکہ زرار کے غصہ کرنے پر آیت حیرانگی سے اسے دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی، جو کہ واقعی ہی ضبط کے آخری مراحل طے کر رہا تھا۔ آیت، زندگی میں پہلے ہی کوئی ٹینشنز کم نہیں ہیں، جو تم بھی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے باز نہیں آتی ہو، اور تمہیں اس کاٹ کے الو نے کہا کہ مجھے یہ سب پسند ہے۔ اسے بازو سے تھامے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا کرتا وہ اس کے خلیے کی جانب اشارہ کرتا بولا، تو آیت سامنے ڈریسنگ مرر میں
خود کو دیکھتی پریشان سی کھڑی تھی۔ وہ اچھی لگ رہی تھی، اس بات میں تو کوئی شک نہیں تھا۔ پھر آج کا سارا دن لگا کر پہلے اس نے شاپنگ کی، پھر پارلر گئی، آخر میں کان میں پیئرسنگ کے لیے جیولر کے پاس بھی تو گئی تھی۔ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا سرپرائز بھی اس نے تیار کیا تھا۔ اب جانے اس پر زرار کا کیا رد عمل ہوتا، لیکن فی الوقت زرار خانزادہ کے سنجیدہ تاثرات بھی پوری توجہ مانگ رہے تھے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، یہ سب کیا ہے؟ آیت کو سوچوں میں گم دیکھ کر زرار نے پھر سے استفسار کیا تھا، جو کہ اب جانے کیا سوچنے لگی تھی۔ وہ حیا بھی ایسے ہی کپڑے پہنتی ہے نا؟ کتنی پیاری لگتی ہے وہ بھی، بالکل میری طرح۔ میں نے کان میں یہ سنہری رنگ بھی پہنی ہے جیسے وہ پہنتی ہے۔ بالوں کو ڈائی کٹنگ دیکھیں، ہر چیز میں نے حیا جیسی کروائی ہے تاکہ آپ مجھے بھی آئندہ سے اگنور نہ کر سکیں۔ اپنی ہر تیاری کو گنواتی، ہاتھ لگاتی، وہ زرار خانزادہ کو دکھاتے، آخر میں قدرے پر امید لہجے میں بولی تو زرار کو سمجھ نہ آیا کہ اس کا لڑکی کا کرے تو کیا کرے۔ ایک طرف جہاں اس کی توجہ کو پانے کے لیے محنت کرتی معصوم اور ڈری ہوئی لگی تھی، وہیں وہ اپنا مقابلہ حیا سے کرتی بے وقوف بھی لگی تھی۔ پھر جب آیت کا خود پر ڈگمگاتے اعتبار کا سوچتا تو اس کا دماغ پھٹنے لگتا تھا۔ تو تمہارا حیا سے کیا مقابلہ ہے؟ زرار کی بات پر خود کو شیشے میں گھورتی آیت چہرہ اس کی طرف پھیرتے اب اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ نہیں، وہ مقابلے والی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ کو اچھی لگتی ہے نا؟ تو میں نے سوچا چہرہ جھکاتے بمشکل ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے وہ بولی تو اب کی بار زرار کو غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے لہجے میں محسوس کیا جانے کا دکھ تھا۔ زرار جان نہ سکا تھا کہ حیا کے ساتھ اس کے کس رویے نے آیت کو یوں انسیکیور کیا تھا کہ وہ اس کی توجہ پانے کے لیے یوں خود کو بدلنے پر مجبور ہوئی تھی۔ ایک طرف اسے غصہ بھی آ رہا تھا جو کہ یوں الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی تھی، تو دوسری جانب وہ اس کی سائیکی سمجھتا، اسے ڈیل کرنے کا طریقہ ڈھونڈنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بے وقوفیاں کر رہی تھی، اسے غصہ بھی اپنی حرکتوں سے دلا رہی تھی، لیکن زرار کے پاس دو ہی حل تھے۔ ایک، یا تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کر
مزید اسے پریشان کر لیتا یا پھر آرام و تحمل سے اس سے ساری بات کلیئر کر لیتا۔ آیت لسن، یہاں بیٹھو۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ کسی فیصلے پر پہنچا تو آیت کو پیچھے موجود بیڈ پر بٹھاتے خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ آیت بھی نظریں اس کے روبرو چہرے پر ٹکائے جیسے اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ میں نہیں جانتا کہ میرے کس رویے سے یا پھر کس بات سے تم مجھے اور حیا کو لے کر غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہو، لیکن بلیو می، وہ بالکل میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے، زرش کی حیثیت رکھتی ہے وہ میری زندگی میں۔ زرار نے دوسرا آپشن چوز کیا تھا۔ وہ چھوٹی تھی، ناسمجھ تھی۔ زرار بے شک اس سے غصہ تھا، غصہ کر کر کے وہ تھک بھی چکا تھا۔ آیت نے اسے چھوڑ کر واپس جانے کی غلطی کی تھی تو وہ واپس آتے ساتھ ہی اسے منا بھی رہی تھی۔ اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کا ہر حربہ استعمال کر رہی تھی، جس طرح اس نے آج کیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر اگر شرمندہ تھی تو زرار کو اپنی زندگی میں رکھنے کے لیے وہ کتنے ہی ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، جس کی ایک مثال آج کا ہی دن تھا۔ پھر زرار حاجزادہ عباس حاجزادہ کا بیٹا تھا، جس شخص نے ساری زندگی رشتوں کو جوڑتے گزار دی تھی۔ اس کی اولاد بھلا کیوں کر اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر نہیں چلے گی؟ معاف تو اسے کل ہی کر چکا تھا۔ ہاں مگر وہ اس سے مزید نخرے اٹھوانے کو خواہش مند تو تھا، لیکن آج وہ آیت کی حرکات سے پریشان ہونے لگا تھا۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ اسے پیار سے سمجھا لیتا۔ جب رشتہ قائم رکھنا تھا تو پھر مزید بے اعتباری اور غلط فہمیاں زرار اپنے رشتے میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ آیت کو اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی، مزید وہ اس لڑکی کو بے وقوفیاں کرنے نہیں دے سکتا تھا۔ آج وہ اس کی پسند میں ڈھلنے کے چکروں میں اپنا حلیہ بدل چکی تھی، کل وہ جانے اور کیا کر بیٹھتی۔ بول بھی دیں آگے۔ زرار کو چپ سادے دیکھ آیت اس کا کندھا ہلاتی بولی تھی، یہی کہ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اس لیے میری ماں یہ الٹے سیدھے کام مت کیا کرو۔ بس ہاتھ جوڑنے کی کسر رہ گئی تھی، ورنہ تو زرار کے لہجے میں التجا ہی التجا تھی۔ سوچ لیں، پکا نہ یہ نہ ہو کل کو آپ اپنی بات سے مکر جائیں۔ آیت نے جیسے ایک آخری بار زرار سے کنفرم کرنے کے لیے پوچھا تھا۔ نہیں مکروں گا یار، زرار کہتے ساتھ ہی گھٹنے سیدھے کرتا
کھڑا ہوا تو اس بار آیت اس کا ہاتھ تھامے پھر سے اپنی جانب متوجہ کر گئی تھی۔ ہاں تو آپ نے مجھے کیا اتنا بیوقوف سمجھ لیا تھا کہ میں اپنے اتنے خوبصورت بال کٹوا دوں گی؟ زرار اب آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے پہلے تو سر پر لگائی براؤن کلر کی ہیئر ایکسٹینشن اتاری تھی، پھر اس کے بعد کان میں پہنی کلپ والی سنہری رنگ اتارتے بے فکری سے زرار کے سامنے کی تھی۔ جوڑے میں قید بالوں کو کھولا تو بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود تھے۔ اس کے اس مذاق پر زرار کا دماغ گھوما تھا۔ ایسے مت گھورے مجھے، آپ نے مجھے مجبور کیا ہے یہ سب کرنے کو، مجھے کتنا اگنور اور تنگ کیا ہے۔ آپ نے ان دنوں میں کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ زرار کے یوں گھورنے پر وہ کچھ گڑبڑائی تو تھی ہی، لیکن پھر اس کی کچھ دیر پہلے والی باتیں یاد کرتی خود کو ہمت دلانے لگی تھی کہ کیا اب مجھے ایسے گھور کیا رہے ہیں آپ؟ میں کوئی آپ سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ قدم بقدم اپنی طرف بڑھتے زرار کو دیکھ وہ خود کچھ قدم پیچھے لینے پر مجبور ہوئی تھی، مگر زرار بنا کوئی بھی جواب دیے اس کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا، جب زرار سے دور جانے کے چکر میں وہ پیچھے موجود بیڈ پر جا گری۔ تھی۔ ہائے اللہ میری کمر! بیڈ پر گرتے ساتھ ہی وہ اپنی کمر کو تھامے مندی مندی آنکھوں سے زرار کو دیکھتی درد کی دہائی دینے لگی تھی، جبکہ زرار بنا اس کے ڈراموں پر توجہ دیے اس پر جھکا تھا۔ خود پر جھکے زرار کو دیکھ وہ اب صحیح معنوں میں اس کے سٹی گم ہوئی تھی، جو کہ مخمور نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پچھلے جانے کتنے دنوں سے ہی وہ زرار کی توجہ کی طلبگار تھی، اور اب جب زرار مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا تو آیت کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ زرار میری کمر! اس کے بہانے بازیوں پر زرار اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ گیا۔ ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے ڈرنے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے ماتھے پر چمکتے پسینے کی جانب اشارہ کرتا زرار حالزادہ اپنی مسکراہٹ روکتے بولا تھا۔ لمبے سلکی بال یوں گرنے سے اس کے اطراف میں پھیلے تھے، جو کہ اس کے گرد گرد بکھرے زرار حالزادہ کو مزید بے چین کر رہے تھے۔ آج جانے کتنے ہی دنوں کے بعد وہ آیت کو اس قدر قریب سے دیکھ اور محسوس کر رہا تھا۔ ہاں تو گرمی بھی تو دیکھیں کتنی ہے۔ بمشکل مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ بولی،
تو زرار مسکراتا اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ ابھی کہاں میڈم، ابھی تو گرمی لگنے والی کوئی واردات ہوئی ہی نہیں، زرار نے زمانی انداز میں کہتے ساتھ ہی اس کے ماتھے سے لے کر تھوڑی تک لکیر کھینچتے کہا، تو آیت کے چھکے اب صحیح معنوں میں چھوٹے تھے۔ وہ ایکچولی مجھے ایک ضروری بات بتانی تھی۔ آیت کو جیسے بروقت بہانہ سوچا تھا، اپنے وجود پر سرسراتا زرار کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ گویا ہوئی تو زرار نے اسے گھورا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، گاڈ پرومس۔ زرار کے گھورنے پر وہ اپنی انگلیوں سے اپنی شرک کو چٹکی میں پکڑتی بولی، تو زرار کو ناچار اس کی بات سننی پڑی تھی۔ یہ لاسٹ بات ہے، اس کے بعد تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ زرار نے اجازت دی تو زرار کے فراق سینے پر ہاتھ رکھتے وہ اسے خود پر سے دھکیل گئی تھی، جس پر زرار گہری سانس بھرتا پیچھے ہوتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ تو آیت محترمہ اپنی جگہ سے اٹھتی ڈریسنگ روم میں گھسی تھی۔ اس کے جانے کے بعد زرار بھی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا تھا، ساتھ ہی موبائل فون یوز کرنے لگا تھا۔ زرار کلوز یور آئیز۔ کچھ دیر کے بعد آیت واپس آئی تو اس کی آواز پر زرار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو کہ اب فل بلیک امبرائڈرڈ لانگ شرٹ اور کیپری میں ملبوس تھی۔ سنہری نوز رنگ دور سے ہی لشکارے مارتی زرار کو بے چین کر رہی تھی۔ آدھے کھلے اور آدھے کیچر میں مقید اس کے سلکی لمبے بال پیچھے کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اسے یوں دیکھ زرار کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھری تھی۔ دونوں ہاتھ اپنی پشت پر رکھے وہ جانے زرار سے کیا چھپا رہی تھی۔ زرار پلیز کلوز یور آئیز۔ زرار کو ہنوز خود کو جان لٹاتی نظروں سے دیکھتے وہ اسے پھر سے آنکھیں بند کرنے کا کہنے لگی تو نچار زرار بیڈ سے اٹھتا آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ آیت بس کر دو یار، مجھ کمزور دل کے مالک کے پاس اب مزید تمہارے ڈرامے برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ زرار اس کی حرکات پر چوٹ کرتا بولا تو وہ منہ بسور کر رہ گئی تھی۔ فکر نہیں کریں، اب میں ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گی۔ زرار کے قریب آتے اس کی بند آنکھوں کا کنفرم کرتی وہ مسکراتے ہاتھوں میں تھامے چیز اپنے اور زرار کے درمیان کر گئی تھی۔ ناؤ اوپن یور آئیز۔ زرار نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو سامنے آیت کے بجائے ایک چھوٹا سا ہاف سلیوڈ لائٹ براؤن کلر کا بیبی باڈی سوٹ تھا، جس پر ممی پلس ڈیڈی ایکول می کی تحریر ڈارک براؤن کلر میں لکھی گئی تھی۔ چند پل لگے تھے زرار کو اصل بات پہنچنے میں۔ بے یقین اور پتھرائی نظروں سے وہ یہ چھوٹا سا ڈریس اپنے ہاتھوں میں تھام گیا تو ساتھ ہی سنجیدہ نظریں سرخ پڑتی آیت پر اٹھی تھیں۔ باخدا اگر یہ مذاق ہوا نا آیت، تو میں تمہیں
چھوڑوں گا نہیں۔ زرار نے تیز دھڑکتے دل سے ڈرتے کہا تھا، کیونکہ اس بیوقوف سے زرار کو اچھی امید ویسے بھی نہیں تھی، جبکہ اس کی بات پر آیت کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ جو زرار کی جانب سے کسی خوبصورت جملے کی منتظر تھی، یہ بات سنتی پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ چاہے یار میں نہیں آپ سے بات کرتی، حد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی۔ پاؤں پٹکتے نہ روٹھے انداز میں وہ زرار کے پاس سے گزر کر جانے لگی تو زرار کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھری تھی۔ پاس سے گزرتی آیت کو بازو سے تھامے وہ اپنے سینے میں سے بھیج گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ آیت۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ آیت کا بھی شکر گزار تھا، جبکہ زرار کی گرم سانسوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتی آیت مسکراتے مسکراتے سٹپٹائی تھی۔ اچھا یار کچھ نہیں کر رہا، لیکن اس گڈ نیوز کے لیے تھینک یو سو مچ۔ آیت کے ماتھے کے بعد ہر نقش پر اپنا لمس چھوڑتا وہ جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ اتنے دنوں کی تشنگی تھی، پھر آج کی یہ خوشخبری۔ زرار خانزادہ کے جذبات تو سنبھلنے میں نہیں آ رہے تھے، جبکہ آیت تو برا پھنسی تھی۔ اس سے پہلے کہ زرار مزید کوئی پیش رفت کرتا، انٹرکام بج اٹھا تھا، جس پر آیت مسکراتے اپنی ہنسی اپنے لبوں میں قید کر گئی تھی، جبکہ زرار اس کے گال پر جھکتا اسے کاٹتا انٹرکام کی طرف بڑھا تھا تو آیت منہ کھولے اپنا گال رگڑنے لگی، جبکہ زرار انٹرکام کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں فہمیدہ بیگم اس کی کلاس لینے لگی، کیونکہ انہیں بڑی حویلی آہل کی عیادت کے لیے جانا تھا، جبکہ زرار تو روم میں جاتا روم کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ بات ہونے کے بعد وہ انٹرکام واپس رکھتا آیت کی جانب بڑھا تھا، چلو واپس آ کر میں تم سے اچھی طرح نپٹتا ہوں، فی الحال ہم زرش کی طرف جا رہے ہیں۔ آیت کا ہاتھ تھامے وہ اسے روم سے لے کر باہر نکل گیا تو ساتھ ہی سب خیریت ہے پوچھنے پر زرار آیت کو کل رات کا واقعہ جتنا اس کے علم میں تھا بتانے لگا۔ پورا حال سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاہ حویلی سے بالاج اور ہیرا کے علاوہ ہیرا کی ساس ساریہ بیگم بھی موجود تھی۔ برہان خانزادہ تو انہیں یوں اپنی حویلی میں دیکھ بے حد مطمئن تھے، باقی سب بھی ہیرا کی یہاں آمد سے بے حد خوش تھے۔ یار ابھی تمہارا کزن صحیح زندہ سلامت ہے؟ تو یہ اتنا سناٹا میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ بالاج نے چائے کے کپ سے سرکی لگاتے ہیرا کے کان میں جھکتے کہا، تو اس سے پہلے کہ ہیرا اس سے کچھ کہتی، مات کا کہا بے ساختہ خاموش حال میں گونجا تو سب ہی اسے دیکھنے پر مجبور ہوئے تھے، جبکہ بالاج نے رخ موڑتے اپنے پیچھے کھڑے اس نمونے کو دیکھا تھا جس کی خوبصورت ہنسی سے اس کے کانوں سے خون ہی نکلنے کی کسر رہ گئی تھی۔ سوری، وہ میں نے بالاج لالا کی بات سن لی تھی۔ ہیرا نے پہلے بالاج کو گھورا
پھر اس کے بعد مہد کو دیکھتے نفی نے سر ہلایا تھا، جبکہ پاس بیٹھی ساریہ بیگم کے کانوں تک بھی بالاج کی بات پہنچ گئی تو وہ بھی اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تو جواباً بالاج کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ ہیرا، اب آئی ہو تو رہو گی نا؟ یہ پوچھنے والی فہا تھی، اور فوزیہ بیگم کو آج سے پہلے فہا کی چلتی زبان کبھی بھی اتنی اچھی نہیں لگی تھی، جبکہ فہا کے سوال پر ہیرا کی نظریں بالاج پر اٹھی تھی، جو یوں جان پر نہ بیٹھا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ سب کی توجہ ہیرا کی جانب تھی، کیونکہ سب کا دل تھا کہ وہ آئی ہی تھی تو کچھ دن ان کے پاس رکے بھی۔ ساریہ بیگم بھی یوں ہیرا کو خاموش اور بالاج کو نظریں پھیرتے دیکھ خاموش نہ رہ سکی تھی۔ ہاں ہاں فہا بچے، کیوں نہیں؟ رک جائے گی ہیرا؟ ساریہ بیگم کے جواب پر جہاں فہا کے ساتھ پاکیزہ مسکرا دیے، وہیں ہیرا کی نظروں سے بالاج کے سختی سے بھینچے لب اور جبڑے چھپے نہ رہ سکے تھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے پھر، فہا نے ہیرا کی طرف دیکھ کر مسکراتے کہا تو ہیرا جواباً مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ ایکسکیوز می، کیا میں واش روم جا سکتا ہوں؟ بالاج ایک دم سے اٹھ کر بولا تھا۔ ہیرا بچے، بالاج کو واش روم لے جائیں، برہان خان زادہ نے ہیرا کو کہا تو لاچار وہ اٹھتی اسے لیے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہیرا جیسے ہی روم کا ڈور کھول کر انٹر ہوئی تو بالاج نے بھی انٹر ہوتے ساتھ اپنے پیچھے موجود دروازے کو لاک کرتے اپنے آگے جاتی ہیرا کو بازو سے تھامتے، اس کے گرد اپنے بازو پھیلاتے اسے تھام گیا تھا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ وہ دروازے کے ساتھ پشت لگائے کھڑا ہیرا کو گھور رہا تھا، جبکہ ہیرا اس کے سخت حصار میں مقید خود کو چھڑوا رہی تھی۔ بالاج، لیو می، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہیرا نے بالاج کی سخت گرفت اپنے بازو سے ہٹانے کی کوشش کرتے کہا تھا، جو کہ ناکام ثابت ہوئی تھی۔ تم میرے ساتھ واپس حویلی جاؤ گے، از دیٹ کلیئر؟ خود کو چھڑواتے ہیرا کو دونوں بازوؤں سے تھامے جھٹکا دیتے مزید اپنے قریب کرتے سخت لہجے میں پوچھا تھا، لیکن ساریہ مما نے وہ سب میں نہیں جانتا، تم اسی شرط پر یہاں آئی تھی کہ یہاں رکو گی نہیں، اس لیے تمہارا کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا۔ ہیرا کی بات کاٹتے اس نے بے لچک انداز میں کہا تھا، بالاج، اتنا ایشو آپ کیوں کریٹ کر رہے ہیں؟ صرف ایک رات کی بات ہے۔ ہیرا کو عجیب لگ رہا تھا اب جا کر سب کے سامنے انکار کرنا، اس لیے بالاج کو کنونس کرنے لگی تھی، نو مینس نو، تم ابھی باہر جا کر انکار کرو گی۔ اپنی بات کہتا وہ ہیرا کو چھوڑتا واش روم میں جا بند ہوا تھا، جبکہ پیچھے ہیرا تعصب بھری نظروں سے اس کی پشت کو گھورتے نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی کہ جانتی تھی یہ سر پھیرا اپنی ہی بات پر اڑا رہے گا اور مجبوراً اسے اب سب کے سامنے سب کی اٹھانی ہوگی۔ لگتا ہے فارس خان زادہ کو اپنی بیوی پر یقین نہیں ہے، جو اسے یہاں بھیجنے کی بجائے خود یہاں چلا آیا ہے۔
حارث شاہ نے چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے، پانی کے گلاس سے پانی گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتارتے فارس کو سلگھایا تھا۔ جواباً فارس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ دراصل مجھے تجھ جیسے کمینے پر یقین نہیں ہے، ان پر تو فارس کو خود سے بڑھ کر یقین ہے۔ تم سیدھی طرح کہو نا کہ اپنی چال ناکارہ جاتے دیکھ تم سلگنے لگے ہو۔ فارس کی بات پر حارث کا مسکراتا چہرہ اسپاٹ ہوا تھا۔ اوہ، تو تمہیں اپنی بیوی کا یوں میری چال کا مہرہ بننے کا ڈر تھا کیا؟ وہ بھی حارث شاہ تھا، کسی سے کم نہیں تھا۔ ہاں، بس فہا کی وجہ سے، یا پھر یوں کہنا چاہیے کہ اپنی محبت کے ہاتھوں ذلیل ہو کر رہ گیا تھا۔ اب کی بار فارس کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ بھی سمٹی تھی، جبکہ فہا کے ذکر پر اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینج کر رہ گیا تھا۔ ایزی رہو، میرا اگر ایسا کوئی ارادہ ہوتا تو میں یہ سب بہت پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ حارث شاہ نے فارس کا لال سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر کہا۔ تو جواباً فارس اپنے جبڑے سختی سے بھیج گیا تھا۔ تو پھر یہ دعوت کیا اپنے ولیمے کے خوشی میں دی ہے؟ حارث شاہ کے یوں معصوم بننے پر فارس سختی سے بولا تھا، نہیں، میری تازہ تازہ کزن بننے کی خوشی میں۔ فارس الگ سلگ رہا تھا تو حارث شاہ اتنا ہی پرسکون تھا۔ فارس اگر سمندر میں آئے طوفان کی طرح بے قابو ہو رہا تھا، تو وہیں حارث شاہ ٹھنڈی ہوا کا خوشگوار جھونکا بنا ہوا تھا۔ ایک کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا تو دوسرے کے پاس کھونے کو ایک جہان تھا، لیکن فارس خود تو ہر طوفان کو برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنے جہان کو اس طوفان کی زد میں کبھی نہیں آنے دے سکتا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ! حارث شاہ کی بات پر فارس غصے سے گویا ہوا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ تم ایک بہت کام اور ٹھنڈی طبیعت کے مالک ہو، پھر یوں تمہارا بات بے بات آگ بگولا ہونا میری سمجھ سے باہر ہے۔ فارس کی بات کا الٹا جواب دیتے حارث اس کی حالت کا مزہ لیتا بولا تھا، فضول کی باتوں کا میرے پاس وقت نہیں ہے، کام کی بات کرو سیدھے طرح۔ فارس نے سرخ چہرے کے ساتھ ضبط کا مظاہرہ کرتے کہا تو حارث کہا لگا کر رہ گیا تھا۔ وہ کیا ہے نا، فہا رشتے میں میری پھپھو کی بیٹی ہے۔ فارس کے ماتھے پر حارث کی یہ بات سن کر بل پڑے تھے۔ کیا مطلب؟ تم چچی سائیں کو کیسے جانتے ہو؟ فارس نے اگلا سوال داغا تھا۔ وہ میرے بابا کی کزن ہے۔ حارث شاہ نے مہمان نوازی کا فرض پوری طرح ادا کیا تھا۔ فارس کو دور سے آتے دیکھ ہی سمجھ گیا تھا کہ محترم یقیناً اپنی بیوی کے بجائے خود یہاں تشریف لائے ہیں۔
اس لیے حارث شاہ نے ویٹر کو اشارہ کرتے کھانے کا آرڈر دے دیا تھا۔ پھر ابھی ویٹر کو کھانا لگاتے دیکھ وہ بات کے دوران خاموش ہوا۔ تب تک دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی تھی جب تک ویٹر وہاں سے روانہ نہیں ہو گیا تھا۔ سید کمال شاہ سید کمال شاہ میرے دادا سید افضال شاہ کے بھائی ہیں۔ بریانی اپنی پیٹ میں نکالتے اس نے فارس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ تم انکل جبران کے بیٹے ہو؟ فارس نے ٹیک چھوڑ کر قدرے آگے ہو کر چونکتے حارث شاہ سے پوچھا تھا۔ جواباً حارث شاہ نے چاولوں سے بھرا چمچ منہ میں رکھتے اسباب میں سر ہلایا تھا۔ کھانا شروع کریں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ فارس کو یوں سوچ میں گم دیکھ حارث نے کھانے کی آفر کی تھی جسے وہ ٹھکرا گیا۔ نو تھینکس، اس کی ضرورت نہیں۔ یقین مانو فارس، اگر تمہارا رقیب نہ ہوتا تو یقین مانو اتنا برا انسان بھی نہیں ہوں کہ یوں میرے ساتھ کھانے سے انکار کرتے تم۔ سرار کے حوالے سے ہم ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے ہیں۔ فارس کی حالت کا مزہ لیتا وہ پھر سے اس کا رقیب بنتا، اسے دبا گیا تھا۔ فضول مت پکو، مجھے جبران انکل سے ملنا ہے۔ کب اور کیسے مل سکتا ہوں ان سے؟ فارس نے کچھ سوچ کر سید جبران شاہ سے ملنے کا ارادہ کیا۔ بہت سے راز ایسے تھے جن سے صرف اور صرف وہی پردہ اٹھا سکتے تھے۔ فارس کے سوال پر حارث شاہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ آئی ڈونٹ نو، وہ کہاں ملیں گے تمہیں؟ میں ان کے ساتھ نہیں رہتا۔ وہ بہت صاف اور سادے الفاظ میں اپنا اور اپنے باپ کے تعلقات کی وضاحت کر گیا، جس پر فارس سرد سانس بھر کر رہ گیا تھا کہ مزید سوال پوچھ کر وہ اس کی ذاتیات میں نہیں گھس سکتا تھا، اور آدھے ادھورے جوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس کا سید جبران شاہ سے ملنا بے حد ضروری تھا۔ میری کزن کو میرا دل سے سلام کہنا۔ فارس اٹھتا دیکھ حارث پھر باز نہیں آیا تھا، جس پر فارس غصے سے سامنے پانی سے بھرا گلاس اس کے منہ پر انڈیل گیا تو حارث شاہ کا قہقہا بے ساختہ تھا، جس پر جانے کتنے ہی لوگ ان دونوں کی حرکتوں پر مسکرا دیے تھے۔ بظاہر تو وہ دو اچھے دوست ہی معلوم ہو رہے تھے، کیونکہ سبھی ان کے رقابت والے رشتے سے انجان جو تھے۔ فارس کا لال بھبوکا چہرہ دیکھ حارث کی مسکراہٹ تک پھیلی رہی تھی، جب تک فارس کی پشت اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی، اور جیسے ہی فارس نظروں سے ہٹا تھا، حارث شاہ کا چہرہ
حارث شاہ کا چہرہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ اور پراسرار ہوا تھا۔ وہ وفا کو بھول نہیں پایا تھا اور بھول سکتا بھی نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے اس کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا اور کیا نہیں، لیکن ایک بات وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کے دل کے ایک حصے پر فاہا ہمیشہ حکومت کرنے والی تھی۔